السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گی۔ تو چلو کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک قدیم وقت کی بات ہے کہ ایک پریوں کا بادلوں کی تہ میں ایک پریستان تھا، جہاں ایک پری تھی جس کا نام جگنو پری تھا۔ وہ تھوڑی خوفناک تھی، اس لیے اسے شیطان پری بھی کہتے تھے۔ جگنو پری باغ کے جگنوں کے درمیان رہتی تھی۔ اس کے بال رات کی طرح سیاہ تھے، آنکھیں سرخ شعلے کی طرح چمکتی تھی اور اس کی ہنسی ایک دل دہلا دینے والی کنکاڑ کی طرح تھی۔ وہ پریوں کی رانی سے خفا تھی کیونکہ اس نے کسی انسان سے محبت کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ پریوں کی دنیا میں محبت انسانوں کے لیے تھی، پریوں کے لیے نہیں۔ ایک شام جگنو پری ایک پھول پر بیٹھی ہوئی چاند کو گھور رہی تھی جب اس کی نظر نیچے ایک خوبصورت لڑکے پر پڑی۔ وہ اپنے گھر کے سین میں گٹار بجا رہا تھا۔ اس کی دھن میں درد تھا لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی امید تھی۔ جگنو پری کبھی کسی انسان کو اتنا قریب سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کا دل گھبرا اٹھا لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ جادو کا ورد کرتے ہوئے لڑکے کے سین میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی سیاہی کو چاندنی میں چھپا لیا اور اپنی کھنکھاہٹ کو ایک نرمی سے بھرے گانے میں بدل لیا۔ لڑکے نے گٹار بجانا بند کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پری اتنی خوبصورت تھی کہ لڑکا اپنا گانا چھوڑ کر اس کی آواز میں مگن ہو گیا۔ وہ ہر رات گانا گانے آتی اور وہ اسے سننے کے لیے انتظار کرتا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک خاموش رشتہ بن گیا۔ وہ اپنی پری ہونے کی حقیقت چھپاتی رہی اور لڑکے نے کبھی سوال نہ کیا، وہ بس اس کی آواز کی سیر میں کھو جاتا۔ ایک رات جگنو پری نے جادو کر کے اپنے آپ کو ایک خوبصورت لڑکی میں بدل لیا اور وہ لڑکے کے سامنے آئی اور اپنی محبت کا اقرار کیا۔ لڑکا حیران ہو گیا، اس نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسی رات دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا ہمیشہ کا ساتھی بنانے کا وعدہ کیا۔ لیکن ان کی یہ محبت پریوں کی رانی کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ وہ غضبناک ہو گئی اور جگنو پری کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک جادوئی طوفان برپا کیا جس نے لڑکے کو جگنو پری سے الگ کر دیا اور اسے دور ایک جزیرے پر پھینک دیا۔ جگنو پری اپنے پریم کو کھو کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ پریوں کی رانی کے جادو سے نجات پانے اور اپنے محبوب کو واپس لانے کے لیے اس نے صرف ایک ہی راستہ دیکھا، پریوں کی رانی بننا۔ اس نے اپنی طاقتوں کو تیز کیا، جادو سیکھا اور پریوں کی دنیا پر حملہ کر دیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد وہ پریوں کی رانی بن گئی، لیکن ابھی بھی لڑکے کو واپس لانے کی مشکل باقی تھی۔ وہ جزیرے پر پہنچی اور اپنا جادو استعمال کرتے ہوئے جادوئی پابند کو توڑ دیا جس نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا۔ لڑکا خوشی سے چیخا اور جگنو پری کو گلے لگا لیا، لیکن جگنو پری اسے اپنے ساتھ پریوں کی دنیا میں نہیں لے جا سکتی تھی۔ محبت صرف انسانوں اور پریوں کے درمیان ممکن نہ تھی، محبت صرف انسانوں کے لیے تھی، پریوں کے لیے نہیں۔ جگنو پری نے لڑکے کو اس کے گھر واپس چھوڑ دیا، اسے ایک جادوئی پھول دیا جو ہمیشہ اس کی محبت کی یاد دلاتا تھا۔ سال گزرتے گئے، لڑکے کی زندگی ایک سنگین موسیقی والی بن گئی تھی، جس کا ہر گانا جگنو پری کی یاد اور کھوئی ہوئی محبت کی تکلیف کی عکاسی کرتا تھا۔ ہر رات جگنو پری دور سے اسے سنتے ہوئے روتی تھی، لیکن اپنے وعدے کی پابندی رکھتی تھی، اسے پریوں کی دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہوئے۔ لیکن ایک رات جب لڑکے کا گانا خاص طور پر دردناک تھا، جگنو پری کو اپنی طاقت چھوٹتے ہوئے محسوس کی۔ پریوں کی رانی جو اب بھی اپنے تخت پر قابض تھی، لڑکے کے ذریعے جگنو پری تک اپنی نفرت کی لہر بھیج رہی تھی۔ جگنو پری جانتی تھی کہ اسے دوبارہ بند کوٹری میں جانا ہے، لیکن اس بار شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔ پھر پری لڑکے کے پاس گئی تو لڑکا پھول کے پاس بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بے بس اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ پری سے کہنے لگا، میں پریوں کی رانی کو شکست دینا چاہتا ہوں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں، یہ سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ جگنو پری حیران رہ گئی، وہ ایک انسان جس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم دیکھ کر اسے ایک خیال آیا۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت لڑکے کو منتقل کر دی، اسے وہ سب سکھایا جو وہ خود جانتی تھی، جادوئی جڑی بوٹیوں کا علم، پریوں کی کمزوریاں۔ ہفتوں کی پریکٹس کے بعد لڑکے نے طاقت کو قابو کرنا سیکھ لیا۔ وہ پریوں کی دنیا میں داخل ہوا، اپنے راستے میں آنے والی ہر مخلوق سے لڑتا ہوا پریوں کی رانی کے قلعے تک پہنچا۔ ایک عظیم لڑائی ہوئی، جادوئی شعلے آسمان تک بلند ہوئے، زمین لرز گئی، لیکن آخر کار لڑکے نے فتح حاصل کر لی۔ پریوں کی رانی شکست کھا کر راکھ بن گئی اور جگنو پری اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی۔ اب پریوں کی دنیا میں انسانوں اور پریوں کے درمیان محبت کی اجازت تھی۔ وہ دونوں جگنو پری اور لڑکا ساتھ ہاتھ میں ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے چلے گئے جہاں محبت ہر حد ہر قانون سے آگے تھی۔ جگنو پری اور لڑکے نے پریوں کی دنیا میں ایک نیا زمانہ شروع کیا۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا قانون بنایا جس نے انسانوں اور پریوں کے درمیان محبت ممنوع نہ کہ مبارک سمجھی جائے۔ لڑکے نے جادو سیکھ کر اپنی موسیقی میں اور بھی جادو پیدا کر دیا۔ اس کے گانے اب محبت، امید اور اتحاد کا پیغام دیتے تھے، جو دور دراز جگہوں تک پہنچے اور مزید انسانوں اور پریوں کو
ان کی دنیا میں شامل ہونے پر آمادہ کیا، لیکن ان کی راہ آسان نہیں تھی۔ کچھ پرانے خیالات رکھنے والی پریاں اس تبدیلی کے خلاف بغاوت کرتی رہی۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر حملے کرتی، فتنے پیدا کرتی اور جھوٹ پھیلاتی۔ جگنو پری اور لڑکا ہر بار ان کا مقابلہ کرتے، نہ صرف اپنی طاقت بلکہ ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ہتھیار سے۔ وہ پریوں کو یہ دکھاتے کہ انسان محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، بس ان کے ساتھ ساتھ جادو کی اس جنت میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک دن جب وہ ایک دور دراز جنگل میں موسیقی کا جشن منا رہے تھے، ایک طاقتور جادوگر پری ان پر حملہ آور ہوئی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے جگنو پری کو زخمی کر دیا اور لڑکے کو ایک قید میں بند کر دیا۔ جگنو پری کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ہمت ابھی بھی جگمگاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اکیلے وہ اس جادوگر پری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے اپنی آواز کی تمام طاقت جمع کی اور گانا شروع کر دیا۔ اس کا گانا اس بار درد اور غم کا نہیں بلکہ اتحاد اور قوت کا پیام لے کر آیا۔ اس نے ہر پری اور انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ان کے اندر کی طاقت بیدار کر دی۔ وہ سب چھوٹے بڑے مل کر جادوگر پری پر جادو کے تیر برسانے لگے۔ ان کی مشترکہ طاقت اس قدر زبردست تھی کہ جادوگر پری اپنا دفاع نہ کر سکی اور وہیں پر راکھ ہو گئی۔ اور کچھ سالوں بعد جگنو پری اور لڑکے، جن کے بال اب چاندی کی طرح چمکنے لگے تھے، محبت کی مجلس سے ہٹ کر اپنے چھوٹے سے محل میں بیٹھے تھے۔ باہر سے جگنو کی لہریں ان کی کھڑکی تک پہنچ رہی تھی، ان کی محبت کی مسرت کا گن گا رہی تھی۔ ان کے پاس 3 خوبصورت بیٹے تھے، جن کی آنکھوں میں جگنو پری کی جادوئی چمک اور لڑکے کی موسیقی سی نرمی تھی۔ وہ تینوں انسان اور پری کی نسل کے پہلے بچے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ان کی محبت نے صرف 2 دل نہیں 2 نسلوں کو جوڑ دیا تھا۔ ایک دن ان کے بڑے بیٹے، جس کا نام ایرے تھا، جگنو پری اور لڑکے کے سامنے آ کر اعلان کیا، میں انسانوں کی دنیا جانا چاہتا ہوں۔ پری اور لڑکا حیران۔ ایرے انسانوں کی دنیا کے بارے میں صرف کہانیوں میں پڑھتا تھا، جہاں کبھی کبھی نفرت بھی پھیلتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی عزم جگمگاتا تھا جو کبھی لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایرے کے اس سفر کو روکنا بے سود ہوگا، اس کی راہ پر چل دینا ہی ان کی محبت کا ایک اور نشان ہوگا، کیونکہ پہلے دور سے ہی وہ ان کی ہمدردی اور خصوصیتوں کو سمجھنے لگا۔ اپنی موسیقی سے انہیں جادو کی دنیا کی خوبصورتی اور انسانوں اور پریوں کا مشترک مستقبل دکھایا۔ اس کی موسیقی میں جگنو پری کی جادوئی چمک اور لڑکے کی نرمی دونوں ہی موجود تھی، جو انسانی دلوں کو چھو لیتی تھی۔ ایرے کی کوششوں سے انسانوں اور پریوں کے درمیان ڈر اور شک کی دیوار گرتی گئی۔ ان کی موسیقی مشترک زبان بن گئی، محبت کو فروغ اور نفرت کو کمزور بناتی گئی۔ آہستہ آہستہ دونوں جہان ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مشترکہ جشن منائے گئے، جادو پر مبنی ٹیکنالوجی کی ایجاد کی گئی اور جگنو پری اور لڑکے کا خواب حقیقت بننے کو تھا، انسانوں اور پریوں کی ایک متحد جنت۔ سالوں بعد جب جگنو پری اور لڑکا اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے تھے، ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بیٹے، ان کے پوتے پوتیاں اور انسان اور پریوں کا ایک بڑا خاندان موجود تھا۔ باہر جگنو کی لہریں پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھی، جیسے پورے جہان کی محبت کی روشنی میں نہلا رہی ہو۔ جگنو پری نے آہستہ سے کہا، ہم نے محبت کے ذریعے 2 نسلوں کو جوڑ دیا ہے، لیکن یہ تو سفر کا آغاز ہے۔ آئندہ نسلیں مزید جہانوں کو جوڑیں گی، مزید محبت پھیلائیں گی اور ایک دن پوری کائنات جادو اور ہمدردی کی روشنی سے نہا لے گا۔ ہماری محبت کی یہی میراث ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یہ جادو میری پری ہمیشہ تمہاری آواز میری موسیقی میں چمکتا رہے گا۔ اور اس طرح جگنو پری اور لڑکے کی عظیم محبت کی داستان ایک افسانہ بلکہ مستقبل کی ایک روشن پیشی گوئی بن گئی۔ ایک ایسا مستقبل جہاں محبت ہر جادو سے زیادہ طاقتور تھی، جہاں انسان اور پری ہاتھ ملا کر پوری کائنات کو جادو کی روشنی سے نہلا رہے تھے۔ ان کی نسل ایک شاندار قبیلہ میں جگنو پری اور لڑکے کی محبت کی داستان نے نسلوں کو پھاڑا، 2 جہانوں کو جوڑا اور کائنات کی گہرائیوں میں محبت کی لہریں دوڑائیں۔ جو بھی وقت گزرا وہ انسانوں اور پریوں کا حسین وقت تھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔